اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلامک ورڈ 76 کی جانب سے ایک بار پھر تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بھلائی کی کوشاں میں مگن اسلامک ورڈ 76 آپ سب کے سامنے آپ کے خوابوں کے بارے میں آج تھوڑا سا جو ہمارے ویورز تھے وہ کہتے تھے کہ خوابوں کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے، خوابوں کے بارے میں بندہ نا چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جاننے والے، لیکن جہاں تک علم میں آئی بات اور جہاں تک ریسرچ کے بعد آپ تک بات پہنچانے کے قابل ہوئے اور خواب کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور خواب جو ان سے ہیں ان کی کئی خواب ایسے ہیں جن کی تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً سے پوری کر دیتے ہیں، دن چڑھتے ہی خواب پورا ہو جاتا ہے۔ کوئی اگر آپ دن میں خواب دیکھتے ہیں وہ شام میں آگے پیچھے کر کے ہمارے خوابوں کو وہ رب تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے خواب کے بارے میں طرح طرح کی باتیں اور احادیث مبارک میں اور بتایا گیا کہ وقت بتا دیے گئے کہ اس وقت میں جو آپ کو خواب آئے وہ خواب بالکل سچا ہوگا، اور آپ کو اپنا خواب کس کو سنانا چاہیے اور کس سے اس چیز سے آپ کو بچنا چاہیے، کس کو خواب نہیں سنانا چاہیے، اس کے بارے میں بھی ہمیں بہت سی معلومات کا پتہ چلتا ہے۔ اور سب سے پہلی بات کہ نبیوں کے جو خواب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو نبیوں کے خواب ہیں وہ سچے خواب ہیں۔ اور دوسری بات جو شخص کسی بھی نبی کو خواب میں دیکھے وہ سچا خواب ہے، نبی خواب میں آنا بھی سچ ہے اور نبی کو خواب میں دیکھنا بھی سچ ہے، اور نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رعانی فی المنام فقد رعانی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، کہ جس نے مجھے اپنی خواب میں دیکھا بے شک اس نے مجھے ہی اپنی خواب میں دیکھا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت شیطان نہیں بدل سکتا، شیطان نہیں کہہ سکتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ حضرت حذیفہ کے خواب کے بارے میں آپ کو سناتی چلتی ہوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں۔ جب یہ خواب دیکھتے ہیں تو صبح جب فجر کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری ہوتی ہے تو وہاں جا کر بھی فرماتے ہیں حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں۔ حضور فوراً لیٹ گئے اور فرمایا کہ حذیفہ باقی باتیں بعد میں، پہلے اس خواب کی تعبیر پوری کر لو۔ سبحان اللہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر کو پورا فرمایا۔ اور امام علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال الظاہری کے بعد مسجد النبوی میں نماز فجر ادا کر رہا ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی امامت کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی مخصوص انداز میں اور خوبصورت انداز میں جو صورتوں کی تلاوت فرماتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ سن کر مجھے بہت لطف آتا ہے، بہت سرور ملتا ہے، اور وہ وقت حضرت امام علی کی خلافت کا تھا، اور فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور کھجوروں کا تحفہ لے کر آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کھجوروں کو بانٹتے ہیں، اور سب کو بانٹتے جب میری باری آتی ہے تو ایک کھجور مجھے بھی سب کی طرح عطا فرماتے ہیں وہ کھجور جب میں کھاتا ہوں خواب میں تو اس کا بھی بہت ہی لطف آتا ہے، بہت ہی مزہ آتا ہے، بہت ہی سرور آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ میں حضور سے ایک اور طلب کروں، لیکن حیا کے ساتھ اور ادب کے تقاضے کے ساتھ فوراً سے بیٹھ جاتے ہیں اور حضور سے اور طلب نہیں کرتے، اور اٹھ جاتے ہیں اور فوراً سے دیکھتے ہیں کہ اسی کھجور کا ذائقہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک پر موجود ہے، اور دیکھتے ہیں کہ فجر کی اذان ہوتی ہے، فوراً سے نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، اور وہاں پر وہی والا سارا معاملہ دیکھتے ہیں، وہی والا سارا ماجرا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امامت کروا رہے ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہی سرور، وہی وہ جو رکعات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے تلاوت فرماتے ہیں وہی سارا سرور ملتا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں ابھی سلام پھیرتا ہوں تو دل میں ہی خیال آتا ہے کہ یہ خواب کا سارا ماجرا کیا پتہ کوئی کھجوریں بھی لے آئے، تو دیکھتے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کھجوروں کا
ٹوکرا اٹھائے ہوئے حضرت عمر فاروق کے پاس آتا ہے اور پیش کر کے کہتا ہے کہ حضور اس کو بانٹ دیجئے، اور جب وہ بانٹتے ہیں اسی طرح سے ایک کھجور میرے تک آتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ میری خواب والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ تھوڑا بدلا ہوا ہوتا ہے کہ عمر سے میری دوستی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں عمر کہ ایک کھجور سے میرا کام نہیں چلے گا، مجھے ایک اور عطا کر دو، ایک اور دے دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر معنی خیز نظروں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں عمر کیا حضور نے تمہیں ایک اور عطا کی تھی؟ تو جیسے ایک اگر حضور نے عطا کی تو میں بھی تمہیں ایک ہی عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی میرے خواب کی تعبیر تھی، اور یہ کہ آپ اگر اپنی خواب میں شادی دیکھتے ہیں کہ میری خواب میں شادی ہو رہی ہے، اگر غیر شادی شدہ دیکھتا ہے تو انشاءاللہ العزیز یہی لکھا جاتا ہے، علماء یہی بتاتے ہیں خوابوں کی تعبیر میں کہ جلد اس کا بارات نکاح وغیرہ اگر کچھ دیکھتے ہیں تو جلد اس کی شادی ہوگی، تاریخ پکی ہوگی وغیرہ وغیرہ، اور اگر شادی شدہ عورت دیکھتی ہے تو یہ اس کے لیے نقصان کی علامت ہے، اور شادی شدہ مرد اگر یہ خواب میں دیکھتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ان سے بہترین نفع اور راحت عطا فرمائیں گے۔ اگر شادی شدہ مرد خواب میں شادی دیکھتا ہے تو اس میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، کوئی غلطی ہوئی ہو تو اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اپنے ہر معاملے میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت پر اپنا خاص کرم کرے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر سبسکرائب اور لازمی بیل آئیکن پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آتی ہے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔